اسلامک لائٹ فورم کا 7 نکاتی ایجنڈا ہے جو میں علماء کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، تبرہ بازی پر مبنی نام نہاد اذان جس میں 3 ٹائم پر اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و خلیفۃ بلا فصل علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کہا جاتا ہے، یہ اذان کل دہشت گردی پہ مبنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا انٹرو میں بھی چلا، اور ویسے یہ ویڈیو آج کل بہت زیادہ وائرل ہوتا جا رہا ہے، اور آپ کو پتہ بھی چل رہا ہے ایسی ویڈیوز سامنے آنی بھی چاہیے، اور جوانوں کو التماس بھی کرتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز دیکھا کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دشمن ہماری کس کس بات سے ناراحت ہوتا ہے، دشمن ہماری کس کس کام سے ناراحت ہوتا ہے۔ ایسی چیزیں، ایسی ویڈیوز دیکھیں، ایسی ویڈیوز دیکھا کریں، کیونکہ اسی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے کس چیز پر کام زیادہ کرنا ہے۔ آج کا یہ پروگرام جو ہونے والا ہے، ہم اس کو کوئی جواب نہیں دینے والے ہیں۔ کیوں جواب نہیں دیں گے؟ اس کی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب یہ اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، پھر لوگ آتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، عرض کرتے تھے کہ اگر آپ رسول ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ جب رسول چاند کے 2 ٹکڑے کرتے تھے، اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ کتنا بڑا جادوگر ہے، اس نے چاند کے بھی 2 ٹکڑے کیے۔ جو کام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، اس کے بعد وہ لوگ پوچھتے تھے دیکھو یہ جادوگر ہے۔ یا مولا علیہ السلام بھی جب فرماتے تھے کہ پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ پھر کچھ لوگ آتے تھے اسی طرح کے، کچھ شیطان قسم کے لوگ، اسی طرح کے شیطان دماغی لوگ آ کر پوچھتے تھے یا علی بتاؤ میرے سر میں کتنے بال ہیں؟ تو مولا علیہ السلام ان کو کیا فرماتے تھے کہ میں آپ کو بتاتا کہ آپ کے سر میں کتنے بال ہیں، لیکن بدقسمتی آپ اس کے بعد یقین بھی نہیں کرو گے۔ میں بتاؤں گا، آپ بولو گے چلو اس نے مثلا ایسی ہوا میں بات بولی، اب کون گنے گا اتنے سارے بالوں کو، آپ پھر بھی یقین نہیں کرو گے۔ یہ وہی لوگ ہیں، ان کو اگر یہاں سے پروف کر کے بھی دیں، کر کے بھی دیں، ماننے والے نہیں ہیں۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کسی کو نیچے گرائے، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کسی کی بے حرمتی کرے، ان کا مقصد کسی اور کو بچانے کا ہے۔ یہ کسی اور کو بچانا چاہتے ہیں، فکر کرے کس کو بچانا چاہتے ہیں وہ آپ خود دیکھیں گے، اور اس پروگرام میں انشاءاللہ سمجھیں گے بھی کہ یہ کس کو بچانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ بتائیں کہ یہ کس کو بچانا چاہتے ہیں، پہلے اپنی امت کو بچائیں کہ یہ جو انسان اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے، خود کو اہل سنت کے نام سے مشہور کر رہا ہے، تمام چاہے یا اہل تشیع ہو یا اہل سنت ہو، تمام سے یہ بات ہے کہ نہ یہ کوئی اہل تسنن ہے، نہ یہ کوئی اہل سنت کی اہل سنت کا کوئی بندہ ہے، نہ کچھ ہے، بلکہ یہ ان دونوں میں ایک پھوٹ پیدا کرنے والا، ان دونوں میں ایک جنگ پیدا کرنے والا شخص ہے۔ اب آپ بولو گے کہ پھر یہ اہل سنت کیوں بولتا ہے خود کو، پھر یہ حضرت عمر کی باتیں کیوں کر رہا ہے، حضرت عائشہ کی باتیں کیوں کر رہا ہے، حضرت ابو بکر کی باتیں کیوں کر رہا ہے، حضرت عثمان کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ ایسی وجہ کیا ہوئی اس کو کہ یہ باتیں کر رہا ہے؟ عزیزاں، سوچنا ہے کہ ایسے انسانوں کو جب کوئی تفرقہ پیدا کرنا ہوتا ہے تو حتماً ان کو کسی جماعت میں گھسنا ہے، کسی جماعت میں جانا ہے، تاکہ جب یہ اس جماعت میں جائے اور اس جماعت کے لوگ ان کی طرف راغب ہو جائے، اس لیے کسی ایک جماعت میں جا رہے ہیں۔ باقی تمام چاہے برادران شیعہ ہوں گے یا برادران اہل سنت ہوں گے، عرض ان سے التجا کرتے ہیں کہ ان دنگ و فسادوں میں نہ پڑیں۔ یہ کوئی تیسری قوم ہے جو آپ دونوں کو لڑانا چاہتے ہیں، لذا اس چیز کو غور و فکر کریں، اس چیز کو سمجھیں اور سوچیں۔ اب بات رہی کہ یہ کس کو بچانا چاہتے ہیں، یہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ بھی کہیں گے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہیں گے، یہ حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو اہل بیت کا قاتل ہے ان کی طرفداری بھی کریں گے۔ یہ خود کو اہل سنت کے نام سے مشہور کرتا ہے نا، چلو ان سے پوچھتے ہیں کہ جو رسول کی سنت ہے اس پہ کہاں آپ نے عمل کیا؟ نہیں کی ہے اس نے عمل، بس اس کا جو مقصد ہے اس مقصد میں آگے بڑھ رہا ہے۔
ہم اہل بیت کے ماننے والے اس کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ اسے جواب دیں. کیوں جواب دیں ایسے شخصوں کو؟ پتہ ہے ہمیں اس کو جواب دے گے بھی تو یہ ماننے والا اس کا جو کام ہے جس کے لیے آیا ہے یہ وہی کام کرے گا پھر بھی. لذا تمام اہل مسلم، تمام مسلمانوں کو میں دل کی گہرائیوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ان جیسے تفرقوں کو سمجھیں. یہ کوئی اہل سنت والجماعت کا بندہ نہیں ہے، یہ کوئی اہل شیعت کا بندہ نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کا بندہ نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی تیسرا شخص ہے جو ان میں تفرق کا پیدا کرنے والا ہے. لذا فکر کرے اور سوچے سمجھے کہ کیوں آیا ہے، کیوں یہ ایسی باتیں کر رہا ہے، کیوں آ کے سب سے پہلے اچانک اس نے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ علی ولی اللہ کہنا جرم ہے. علی ولی اللہ کہنا کون سا جرم ہے؟ علی خدا کے ولی ہے. آپ کی کتابیں بھی ثابت کر رہی ہیں، ہماری کتابیں بھی ثابت کر رہے ہیں، آپ کے علماء بھی ثابت کر رہے ہیں، ہمارے علماء بھی ثابت کر رہے ہیں. آپ کے جو مفکرین ہیں، آپ کے جو تاریخ نویس ہیں، انہوں نے یہ ثابت کیا ہوا ہے کہ علی خدا کے ولی ہے. تو آپ کون ہوتے ہو علی خدا کے ولی نہیں؟ یہ ایسے بولنے والے. اگر اس کے پاس کوئی دلیل ہوتی دلیل لاتا سامنے کہ نہیں ہے، دلیل نہیں ہے اس کی. بس اس کے پاس ایک بات ہے کہ اگر یہ لوگ علی ولی اللہ کہتے ہیں تو یہ نعوذ باللہ ہمیں گالی دیتے ہیں. یہ کوئی گالی نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے، آپ کا عقیدہ اپنا، آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک، ہمارے عقیدے کی طرف کیوں آ رہا ہے؟ لذا تمام کو فکر کرنی ہے، تمام کو سوچنا ہے، تمام کو سمجھنا ہے کہ یہ کون شخص ہے جو اس طرح اچانک پیدا ہوا ہے. یہ اچانک پیدا ہونے والے یزیدی ہوتے ہیں. ہاں، لذا فکر کریں کہ یہ یزید کا پالتو، یہ یزید کا کارندہ یزید کو بچانے کے لیے اتنی ساری باتیں کر رہا ہے. یہ یزید کا پیدا شدہ ایک فرزند آج جب پیدا ہوا ہے تو یہ اس لیے پیدا ہوا تاکہ یزید کو بچا سکیں، تاکہ یزید کی طرفداری کر سکیں، تاکہ یزید کے کارندے بنا سکیں. لہذا مسلمانوں کو فکر کرنی ہے، مسلمانوں کو سمجھنا ہے کہ اگر ہم اہل سنت کہیں خود کو تو پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنا. اہل سنت کا معنی یہی ہے نا جو سنت پہ عمل کرتا ہو. پیغمبر کی سنت سمجھنی ہے. کیا پیغمبر کی یہ حدیث بھول چکے ہو ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ؟ کیا پیغمبر کی یہ حدیث بھول چکی ہے حسین منی و انا من الحسین؟ کون سی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں؟ کون سی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ لذا مسلمانوں کو بیدار ہونا ہے، مسلمانوں کو زندہ ہونا ہے، تاکہ ان جیسے جاہلوں سے، تاکہ ان جیسے یزیدیوں سے، تاکہ ان جیسے مفاد پرست انسانوں سے ہمیں نجات مل جائے. انشاءاللہ خداوند کریم ہم مسلمانوں کو یہ توفیق عنایت فرمائیں کہ ہم ان جیسے جاہلوں، ان جیسے یزیدوں سے چھٹکارا پا سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ، فی امان اللہ، التماس الدعا. لعنت بر اول، لعنت بر ثانی، لعنت بر غلفت، ملعون جانی، بر ابو سفیان، بر آل مروان، بر زجر خولی، شمر و ساربان، بر ابن ملجم.